دین کی خدمت کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ممکن تکلیف دی گئی ہے۔ مشرکین مکہ اور کفار جو کچھ ان کے لیے ممکن تھا، جو تکلیف وہ دے سکتے تھے، وہ ہر تکلیف انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ اور یہ تمام تکالیف جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی ہے، یہ کوئی ذاتی مقصد کے لیے ان میں سے کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے کہ جو کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تکلیف دی گئی ہے، جتنے آپ پر مصائب آئے ہیں، وہ ساری تکالیف اور وہ سارے کے سارے مصائب وہ دین کی خدمت کی وجہ سے۔ اور دین کی خدمت کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قانون بتا رہے تھے، دین کی اشاعت کر رہے تھے، دین کی تبلیغ کر رہے تھے، دین کو پھیلا رہے تھے۔ اب اس دین کی تبلیغ کو اور اس کی نشر و اشاعت کو روکنے کے لیے مشرکین مکہ اور کفار چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ نہ پھیلے، یہ رک جائے، یہ تبلیغ رک جائے۔ وہ جو کچھ بھی کر سکتے تھے وہ کرتے رہے، جو ان کے لیے ممکن تھا وہ سارا کچھ انہوں نے کیا۔ اس حوالے سے احادیث میں اور تاریخ میں بہت ساری ایسی واقعات موجود ہے کہ جن کا حقیقت کے ساتھ تعلق ہے، جو تکالیف یقیناً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ ایک واقعہ وہ ایک یہودی عورت کے بارے میں ہے۔ ایک یہودی عورت تھی، اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے تھے تو یہ اپنے گھر میں جھاڑو دے کے وہ سارے کا سارا کچرا ایک جگہ ڈھیر کر کے جمع کر کے رکھتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازے کے سامنے سے گزرتے تو یہ عورت وہ کچرا اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے۔ یہ واقعہ ہے بہت زیادہ مشہور، ہر خاص و عام کے زبان پر یہ ہے، اور جس کا ممبر سے تعلق ہو اس کی زبان پر بھی ہے، جس کا ممبر سے تعلق نہ ہو ویسے عموماً لوگ آپس میں بیٹھ کے بھی اسی واقعہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس واقعہ کی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ واقعہ یقیناً ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے یا ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی عورت نے کیا ہے؟ یہ ماجرا پیش آیا ہے یا نہیں آیا ہے؟ دیکھیں، حدیث کی جتنی کتابیں ہیں کسی کتاب میں اس واقعہ کا ذکر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ کی کتابوں میں بھی اس واقعہ کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ چند کتابوں میں یہ واقعہ ذکر ہے لیکن بغیر سند کے ذکر ہے، لہذا ائمہ احادیث نے اس واقعہ پر من گھڑت ہونے کا حکم لگایا ہے، جس کے بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، اس واقعہ کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔